इधर कामयाब नहीं होगी। जैसे मैं एक बात कर दूं, थोड़ा हिचकिचाते हुए कह रहा हूं लेकिन कह देता हूं, कंट्रोवर्सी के लिए माजरत है। जैसे पिपला वाले कबूतर जी, अभी मैं देख रहा था कि मिट्ठू लाली साहब ने उसके शौक का पिपला वाले कबूतर का आपने भी जिक्र कर दिया, लेकिन पिपला वाले कबूतर मिट्ठू लाली साहब के घर के तो नहीं है, वो अकबर खान साहब के। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वो इधर टोरंटो मार्केट में आते थे और वो खुद बताते थे, या पता नहीं कौन, क्योंकि दिलावर खान साहब थे, फौत हो गया अल्लाह जनरल नसीब करे, उनसे उनका अक्सर मैं जिक्र सुनता था, तो ये काफी पुरानी बात है। तो वो मुझे कमेंट्स में भी किसी ने कहा कि पिपला वाले कबूतर जो लाली बरादरान के नहीं है, वो अकबर साहब के हैं, तो इस पे भी एक अलग से एक वीडियो होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए बात तो ये ठीक है कि देखिए बनाए तो उन्होंने लिया अकबर खान साहब ने, जी जी, तो लेकिन मैं बात करता हूँ कि मौजूदा जो उनके पास मौजूदा जो चल रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं जी जी, वो जो है जो वो शौक भी करवाते हैं मीडिया पर, जी जी, मैं उन कबूतरों की बात कर रहा हूँ जी, और जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी। तो वो उन कबूतरों को अगर आप देखें, उस तरह के कबूतर या पिपला के कबूतर यहाँ लाहौर में वो छत बनाकर उड़ाएंगे तो मुझे यकीन है माजरत के साथ कि उनका वो रिजल्ट नहीं आना। सही, क्योंकि उनके वहां का इलाका, टेम्परेचर, माहौल, ऊपर की फिजा में बहुत फर्क है। सही, जो परिंदे वहां सक्सेसफुल है, बेस्ट है, उनको वहीं पे परफॉर्म करते रहना चाहिए। जो लाहौर में, लाहौर की तो शदीद नोयत की पोल्यूशन है। सही, आप यहाँ देखें, यहाँ पर पिपला वाले कबूतरों की आप देख सकते हैं टेल्स पूछ ले, जो हम कहते हैं सिंगल पत्ता हो, एक का भी नहीं है। जो भी रिसेंटली उन्होंने शो करवाया 6-7 कबूतरों का, एक का भी नहीं। और मिट्टू साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहे थे कि भाई हमारे ये चैंपियन है और वो सही बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो उस इलाके के चैंपियन कबूतर हैं। और वो यहाँ पर लाहौर में अगर आए तो ये मेरी जाती राय हो सकती है, मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने तजर्बात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वो ही परिंदे यहाँ पर आप नहीं देखेंगे उड़ते हुए, मैंने नहीं देखे वो। सर वैसे ये तजुर्बा होना चाहिए, हाँ, परिंदे का तजर्बा कर लेना चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में होना चाहिए। अभी वो कबूतर पूरे पाकिस्तान में फैलने चाहिए, उन्हें देने चाहिए, और भी दोस्तों शो करना चाहते हैं। हाँ जरूर, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि उनके माइंड में हो कि हम लाहौर में भी एक छत बना के ऐसे लोगों की बातों को गलत साबित कर दे, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत साबित होना भी हमें इल्म का एक नया दरवाजा खोलने के बराबर होता है जी, कि एक नया दरवाजा खोल गया, एक नई राह निकल आई, इस पर हमें सोचना है और रिसर्च करनी है, देखना है। तो बहरहाल परिंदे इलाके के जरूर होते हैं, इलाके के लिहाज से, नमी के लिहाज से, माहौल के लिहाज से भी परफॉर्म करते हैं, बाज़ औक़ात कहीं और जाकर नहीं भी करते हैं, तो इसका भी आपको ख्याल। जी सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना सर, आपसे जो किया वो उनका नाम है पिंड आले कबूतर। अच्छा, पिंड आले कबूतर, नाम नहीं लिखा, नाम लिखा करें दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि नाम लाजमी लिखा करें, ठीक है ना। क्वेश्चन रह जाए तो आपका भी शिकवा रहता है कि ये क्वेश्चन रह गया, तो नाम लाजमी लिखा नाम और अपना शहर और मुल्क, इसका भी जरूर जिक्र कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो किस जगह पे देखी जा रही है, हमारी भी हौसला अफजाई होती है इस तरह। तो उनका सर पिंड डाले कबूतर, उन्होंने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो कहते हैं कि रेड आइज कबूतर किस क्रॉस से बने हैं? रेड आइज कबूतर किस क्रॉस से बने हैं? उनकी जमीनें जो हैं वो सफेद क्यों हैं, मिल्की जैसी? अच्छा, ये दो हो गए सवाल, ये एक नहीं है। एक तो है कि रेड आइज कबूतर कहाँ से बने, लाल आंख किधर से बनी, बड़ा जबरदस्त सवाल है। हम कहते हैं सफेद आंख इस तरह बन गई, 10 तरीके हैं सफेद आंख बनाने, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि ये जो है जी नीली आंख कैसे बन गई, ये आंख कैसे बन गई। तो ना आंखें तो बुनियादी तौर पे 3 ही थी जी। एक आंख जो थी वो ये नीली आंख है बुनियादी, गहरी नीली जी। दूसरी जो है गहरी लाल आंख, जरेदार है जी, ठीक है, वो गहरी लाल आंख, रिंग्स काफी होते हैं उसमें, सही। और तीसरी जो आंख है वो आंख है काली आंख, सही। ये 3 ही आंखें हैं। इन 3 आंखों को हम बुनियादी कह सकते हैं जी। अब ये जो लाल गहरी आंखें हैं, ये मेरा ये मानना है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात फिर मैं करने जा रहा हूँ, कि ये जो रेसिंग पिजन्स हैं जी, ये यहाँ से तारीखी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई सालों की बात नहीं मैं बता रहा, ये इन कबूतरों से बोरो हुई हैं, इन कबूतरों से इधर आई जी। ये जो बहुत ही ज्यादा लाल गहरी आंखें हैं, ये हाई फ्लायर्स में इतनी नहीं पाई जाती थी। तो बहरहाल उन कबूतरों की जो एक मजबूती है और उन कबूतरों का जो एक भागने का स्टेमिना था,
اس کو جب اوپر کی طرف دے دیا گیا ہائی فلائرز میں، تو میرا ماننا ہے کہ وقت کے ساتھ اس کو ایولیوشن بولتے ہیں، عام آدمی کو یہ بات سمجھ مشکل سے آئے گی، اس کو ایولیوشن بولتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے کے جو انسان ہوتے تھے وہ 30-30 40-40 فٹ کے معمولی ہیں انسانی ڈھانچے، تو اب عام برٹش میوزیم میں پڑے ہیں جو ڈسکور ہوتے رہتے ہیں، عام ملتے ہیں، لیکن آج آپ کو کہاں نظر آتا ہے 30 فٹ لمبا انسان کو نکال کے دکھائیں، پوری دنیا میں ایک بھی نہیں پایا جاتا۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے عاد اور سمود، قوم سمود درختوں کو جڑوں سمیت نکال لیتے ہوتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے اپنا گھر بناتے تھے، اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا اپنے آپ پہ غرور تھا کہ وہ انہوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا، نعوذ باللہ، نہ وہ بیمار ہوتے تھے نہ وہ جلدی مرتے تھے، لمبی لمبی عمریں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے عذاب سے مار دیا۔ خیر یہ تو میں دوسری بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کہنے کا مقصد ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایولیوشن، وقت کے اس پہ صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، صحیح 50 60 70 80 سال کا وقت معمولی ہے صحیح ایک سپیشیز بننے پہ، انسان جیسے۔ تو اسی طرح سے ان کبوتروں میں سے ہی یہ لال آنکھیں آئی ہیں۔ لال آنکھیں شروعاتی کبوتر تھے، اوائل کے کبوتر تھے۔ ہاں میں نے اپنی زندگی میں جو ختم کبوتر دیکھے ہیں بہت گہری کندھاری انار کی آنکھوں والے، جی وہ کبوتر اب مجھے کہیں نظر نہیں آتے۔ اگر کسی کے پاس بھی ہو تو وہ ضرور کمنٹ میں لکھیں جی کہ میرے پاس وہ کبوتر ہے، اور ضرور واٹس ایپ پر بھی بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے جی جی اور کوشش کریں گے اس پرندے کی انشاءاللہ ویڈیو میں ہم پیچھے پکچر بھی لگائیں گے، پکچر بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بلکہ اس سے مجھے ایک آئیڈیا بھی آیا کہ کوئی ایک کمپٹیشن بھی کروائیں ہاں جی کہ بالکل بہترین کبوتر کی تصویر کا، جی کہ لوگ سب بھیجیں آپ کو جی اور وہ ایک کمپٹیشن کروائیں، جی۔ اور اس پہ ہم ایک چھوٹا سا انعام بھی رکھ دیں۔ چلیں سر وہ بولیں، آج آپ نے بات کر دی تو انعام بھی اناؤنس کریں گے۔ جو سب سے بہترین خوبصورت ہوگی جس کی جی کبوتر کی پکچر اور آنکھ، اس کو ایک ہمبل سا ایک آجزانہ سا ایک تحفہ بھی مل جائے گا، چلیں سر تو وہ کبوتر ہوگا یا سر دوسرا بھی؟ جو آپ کہیں گے۔ نہیں سر اصل میں دیکھیں نا ابھی بات ہو گئی ہے تو میرے خیال سے 2 بچے گفٹ کرنے چاہیے، جہاں ہو گیا جی، میرے خیال سے نا دیکھیں اچھے 2 بچے اڑانے کے لیے انہیں گفٹ کریں گے جی۔ یہ آپ کو پروفیسر صاحب کی طرف سے، رمضان علی آفیشل چینل کی طرف سے آپ کو یہ 2 بچے گفٹ ہوں گے۔ جس بھائی کا کبوتر سب سے زیادہ اچھا ہوگا آپ میرے واٹس ایپ پہ ضرور تصویریں شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پروفیسر صاحب آپ اپنا نمبر بھی بولیں تاکہ آپ کے نمبر پہ بھی شیئر کریں۔ 0336 44 333 27 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جی 0336 44 333 27۔ 27 تو آپ چاہے میرے نمبر پہ 200 بھیج دیں تو چاہے پروفیسر صاحب کے نمبر پہ بھیج دیں، تو آپ ضرور بھیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کے جو خوبصورت کیج بنے ہوئے ہیں آپ اس کی اگر مجھے پکچر بھیجیں جو میں اپنے بیک گراؤنڈ پہ لگاؤں، آپ کے ہی کیج کی پکچر، خوبصورت تصویریں، خوبصورت اور بھی کبوتروں کی تصویریں بھیجیں جو یہ میں نا چلاؤں، جیسے آپ نے بڑے اچھے کلر کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی اچھے ایک چھت کا ویو بنایا ہوتا ہے، یہ دوسرے شہروں سے وہ بہت زیادہ مجھے اچھی تصویریں ملتی ہیں، تو آپ وہ تصویریں بھی شیئر کیا کریں تاکہ میں بیک پہ آپ ہی کا نام لکھ کر، آپ ہی کی چھت کا نام لے کر وہ پیچھے بیک پہ چلایا کرو، تو یہ اس میں اپنے آپ کو میں یہ سمجھوں گا مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، تو سر نیکسٹ کوسچن کی طرف چلیں گے، وہ کمپلیٹ ہو گیا جی وہ تو لال، ہاں لال آنکھیں، جو گہری لال آنکھیں، بہرحال تو یہ پرانے ختم کبوتر ہوتے تھے جو سفید اور ملکی زمین کے بارے میں میں تھوڑا آ رہا ہوں اسی کی طرف۔ جی دوسرا ان کا جو تھا سفید ملکی زمین یا دودھیا مائل جو زمین ہے، جی یہ قصور کے کبوتروں کی آنکھیں نہیں تھی، جی یہ آنکھیں بعد میں بنائی گئی ہیں، مختلف جگہوں پہ خود بھی بنتے رہی ہیں، لوگ جب جی کراس لگا دیتے بن جاتی تھی، لیکن اس پر بہت زیادہ غور لوگوں نے حالیہ 10 سالوں میں کرنا شروع کیا صحیح کہ یہ جو زمین سفید ہوتی ہے یہ بیسیکلی گہری لال آنکھ والے کبوتروں میں 3 کراس پڑیں گے، تیسرے کراس میں جا کے بنے گے۔ جی یعنی یہ میرا ماننا ہے کہ ان کبوتروں میں فیروز پوری کبوتر اور پھر ٹیڈی کبوتر جب پڑے ہیں جی تو اس کے بعد یہ زمینیں صاف ہوئی ہیں۔ زمین اس صاف سے پہلے یہ قصوری کبوتروں کی تو پوری آنکھ مکمل ہوتی تھی، ایک ہی جیسی ہوتی تھی، ہلکی لال چل رہی ہے تو پوری پیازی آنکھ ہوتی تھی، پیازی ہوتی تھی تو پوری ہوتی تھی، گہری سرخ ہوتی تھی تو پوری ہوتی تھی، ہاں رنگ ضرور ہوتے تھے لیکن رنگ وہی ہیں جن کو میں اکثر رنگ کہتا ہوں، جو باقاعدہ رنگ ہوتے ہیں جن میں دھوپ چھاؤں سے موسمی حالات سے فرق نہیں پڑتا، وہ پکے مضبوط رنگ وہ تو ہوتے ہی تھے، کسی کا نیلا کسی کا سفید۔ تو سر وہ داد کے مستحق ہیں وہ استاذہ کرام جنہوں نے اتنی خوبصورت آنکھیں بنائی آگے، بے شک یقین کریں وہ داد کے مستحق ہیں دوستوں، بہت محنت جنہوں نے ہے۔ محنت کی ہے، ان پہ اوپر نسلیں بنائی ہیں
اور ہمیں جو نا ایسی چیزیں ہمارے انٹروڈیوس کروائی ہیں جسے دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. بے شک. تو وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے اور جو کر رہے ہیں, اور خراج تحسین کے مستحق وہ چھت کے محاوت ہیں جو ون ہوئی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا, وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں, محاوت بھی. ہم لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے تو ان کا ذکر بھی ساتھ کرنا چاہیے. میرا تو یہ گزارش ہے چھت مالکان سے کہ اگر آپ کا محاوت آپ کی چھت پہ صحیح محنت کر رہا ہے تو انعام لینے بھی اسے ہی بھیجیں آپ, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کی چھت پہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے محنت کرے. نیکسٹ کوشچن آپ سے کیا ہے مائیکل تھامس صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ کبوتر جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے میرے کبوتروں کے ساتھ. ایک تو وہ پانی بہت زیادہ پی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد یہ کمزور ہو کے تو جلدی مر جاتے ہیں. ہاں, مائیکل تھامس صاحب انہوں نے کہا بھی تھا, ایک اور بھی ان کا کمنٹ کا حصہ تھا اوپر کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے میٹروڈین بھی دی ہے اور میں نے فلیجل بھی دی ہے اور کافی کچھ یعنی دیا, لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بیسکلی جو ہے وہ اینٹی وائرس ہے. ایک جو پانی بہت زیادہ پیتے ہیں پرندے, وہ جو مسئلہ ہوتا ہے پورٹ کا زہر بعد ہوتا ہے جو اندر کا ہوتا ہے, تو وہ خطرناک تو وہ بھی ہوتا ہے. وہ میں نے اکثر بتایا آپ سب کو کہ وہ آپ میٹروڈین ڈی ایف جو ہے اس کا استعمال کریں, وہ پرندوں کو ڈائریکٹلی دے دیں. زیادہ مسئلہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو 2 مرتبہ دے دیں, صبح اور شام کو, اس کے بعد پھر اگلی صبح دے دیں, تو انشاءاللہ تیسری ڈوز کے بعد تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے, پہلے کی بات ہی نہیں پڑے گی, آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو باقی جو یہ بتا رہے ہیں تھامس صاحب, تو یہ آپ کے پرندوں میں وائرس ہے اور یہ وائرس